اب مجھے نہیں معلوم کہ میرے دوستوں کو 5th جنریشن وار کا آئیڈیا بھی ہے یا نہیں، یا جان بوجھ کر اس کا حصہ بن رہے ہیں، یا پھر لائلمی میں سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن جو 5th جنریشن وار ہے، اس میں جو اہم باتیں ہوتی ہیں یا اہم جز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں آپ ایسی باتیں کریں، منفی پروپیگنڈا کریں، بدگمانی پیدا کریں، لوگوں کو آپس میں لڑا دیں، بے یقینی اور بد اعتمادی پیدا کریں. یہ 5th جنریشن وار کا حصہ ہے. تو خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں اور قمر جاوید باجوہ اس ملک کے آرمی چیف ہیں، اور پروٹوکول کے اعتبار سے پرائم منسٹر ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. ان کے لیے آرمی چیف کا تالیاں بجانے کا معاملہ جو ہے اس سے سیاسی مخالفین کی خوشی یا دکھ کا کیا تعلق؟ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو اداروں اور سیاستدانوں میں آپ غلط فہمی پھیلانے کی مذموم کوشش یا پھر بدگمانی پھیلانے کی سازش سمجھی جا سکتی ہے. حکومت اور فوج کا ایک پیج پر ہونا سب کے لیے خوشی کی بات ہے، اس سے ملک کی استحکام کے لیے زبردست سمجھا جاتا ہے. لیکن اس پر سیاست کیوں کی جاتی ہے؟ اس پر سیاست غیر ضروری ہے. اور پھر میرے ان دوستوں کو یہ کیسے معلوم کہ اگر وزیر اعظم کی تقریر پر تالیاں بجائی گئی ہیں تو یہ بات وزیر اعظم کے سیاسی مخالفین کو پسند نہیں آئی؟ یعنی باقاعدہ وثوق سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں ان کے پلیٹلیٹ ہی گر گئے. اب نواز شریف لندن میں ہے، شہباز شریف لندن میں ہے، مریم نواز تک ان کی رسائی نہیں، پھر انہیں کیسے پتا کہ اسے پسند کیا گیا یا ناپسند کیا گیا؟ ان کو کون سی وائب آ گئی؟ اب یہ درست ہے کہ بہت سے حلقے اس بات کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، خود میرے دوست اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ جی معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اب جب آرمی چیف و وزیر اعظم کسی تقریب میں ایک ساتھ ہیں تو پھر اس سے کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس کو کسی کے احساسات کے ساتھ جوڑنا محض مفروضہ یا پروپیگنڈا ہی سمجھا جا سکتا ہے. دیکھیں، یہ بڑا سیریس ایشو ہے. سوشل میڈیا کے اس دور میں فریڈم آف ایکسپریشن بہت بڑا ہے اور لوگوں کا ایگریشن بھی بڑا ہے، کیونکہ جیسے جیسے اظہار کے پلیٹ فارم بڑھتے ہیں تو لوگوں کا پھر اسی طرح موڈ بھی بدلتا ہے اور لوگ اس بڑے اگریسو ہو کے بات کرتے ہیں. لندن میں نواز شریف کی قیامگاہ پر جس طرح حملہ ہوا، وہی نفرت کا مظاہرہ ہم نے الیکشن سے پہلے پاکستان میں دیکھا تھا. جب الیکشن ہو رہے تھے اس سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ نفرت کی لہر چڑھی، پھر لوگوں کے اوپر سیاہیاں پھینکی گئی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، جوتے مارے گئے. ان واقعات کے پیچھے محرکات جو بھی ہوں، جو کل واقعات ہوئے، جو آج بھی ہوں، لیکن ایک چیز نظر آتی ہے، وہ یہ کہ لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر نفرت ہے اور پھر اس کا اظہار اس دور میں بڑھ گیا ہے. یعنی پلیٹ فارم میسر آ گیا. سوشل میڈیا پر جو سب سے زیادہ چیز بکتی ہے، جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ کنٹروورسیز ہوتی ہیں، کیونکہ معاشرے میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، رائے عامہ منقسم ہے، تو اس کا فائدہ سوشل میڈیا والے لوگ بھی اٹھاتے ہیں اور اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں جو ان کے ہم خیالوں کو تو پسند آتی ہے لیکن مخالفین کو بھی ایذا یا تکلیف پہنچتی ہے، اور پذیرائی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، یعنی رسپانس کے لیے. ورنہ کسی کو اس بات سے کیا غرض کہ کون کیا کر رہا ہے؟ اب بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کے بھی ایموشنز ہیں، انہیں آپ اس بات کا پابند نہیں بنا سکتے کہ وہ احتجاج نہ کریں، مظاہرے نہ کریں یا گھروں پر حملے نہ کریں. لیکن یہ ایموشنز ان کے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کی لیڈرشپ کی طرف سے آ رہے ہیں. جو لیڈرشپ ہی دوسرے کے بارے میں یعنی اچھے خیالات، جذبات نہیں رکھتی، تو پھر ان کے جو فالوور، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو لیڈر کرتا ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک اور بھی محرک ہے. وہ محرک یہ کہ کسی بھی واقعے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیا جائے اور لوگوں سے رسپانس لیا جائے، داد سمیٹی جائے، پاپولیرٹی حاصل کی جائے. تو لوگ یہ بھی ہو گئے ہیں، یعنی آئیڈینٹی سیکنگ بھی ہو گئے کہ ان کو لوگ پہچانے، ان کی بات کو پذیرائی کریں. تو اسی سوچ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تماشا ہمیں ضرور کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. اب بیرون ملک پاکستانیوں سے جو گزارش ہے وہ یہ کرنی ہے کہ وہ اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ لوگوں کا تماشا لگانے کے چکر میں کہیں ملک کا تماشا نہ لگ جائے. جو کام بڑے تواتر اور سنجیدگی کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ میڈیا پہ کیا جا رہا ہے. وہ کرپشن، منی لانڈرنگ اور چوری کے الزامات ہیں. حکومت نے اس کام کے لیے درجنوں لوگ رکھے ہوئے، ترجمان، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو ترجمانی ملی نہیں لیکن وہ کیوں میں ضرور ہیں. میرا یہ بالکل دعویٰ نہیں کہ حکمران طبقہ کرپشن نہیں کرتا، بلکہ کرپشن اور حکمرانی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. میرا شکوہ صرف یہ ہے کہ
کہ آپ 20-20, 25-25 سال پرانے مقدمے لے آتے ہیں, اس میں سے کرپشن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو آج ہو رہا ہے, جو آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, جس کو روکا جا سکتا ہے, اس پر کسی کی کوئی توجہ نہیں. ابھی ایک تازہ مثال ہوئی ہے ملک ریاض والے 190 ملین پاؤنڈ والی. یہ تو کل کی بات ہے کہ پاکستان سے پیسہ گیا, وہاں پہ فریز ہو گیا, حکومت پاکستان گرانٹر بنی, پیسہ واپس لے آئی. منی لانڈرنگ کا کیس ہے. یہ کیس کیوں نہیں ہوا؟ بی آر ٹی مالم جبا جو 3-4-6 مہینے کا پروجیکٹ ہے, وہ کئی سالوں پہ پھیل گیا ہے, اس پہ انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ میٹرو اور اورنج لائن آج کے منصوبے ہیں, اس میں سے آپ کو کچھ نہیں مل رہا. تو صبح و شام قوم کو یہ بھاشن دیا جا رہا ہے کہ وہ کرپٹ تھے, چور تھے, منی لانڈر تھے, لوٹ مار کے بھاگ گئے. تو بھائی جو آج ہو رہا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ اور جب یہ سوال پوچھ لیں کہ چلے جو چور تھے, ڈاکو تھے, ہمیں بھی شک ہے, شبہ تو ہے کہ کچھ لوگ لوٹ کے مال لے گئے, تو عدالتوں میں ثابت کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے. تو جواب ملتا ہے وہ بڑے چلاک لوگ ہیں, بڑے تجربہ کار ہیں, بڑے گھاک ہیں, پروفیسر ہیں, یونیورسٹیاں کھول لیں, وہ سکھائیں گے لوگوں کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج الزامات لگا رہے ہیں یہ کم عقل لوگ ہیں, یہ صرف الزامات لگا سکتے ہیں, ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ہاں صاحب نے مولانا کو ڈیزل کہا, بلاول بھٹو کا مذاق اڑایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, شہباز شریف کو جعلی منڈیلا قرار دیا, محمود اچکزئی کی چادر کا مذاق اڑایا, اور شیر رشید صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ خان صاحب نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا, بس اپوزیشن ہی ایسی ہے جو خان صاحب پہ چڑھائی کر رہی ہے اور خان صاحب کے بارے میں جملے بازی کر رہی ہے. وزیر اعظم نے جن کی بیماری پر درد مندی دکھائی ان کا بھی مذاق اڑایا. یعنی نواز شریف بیمار تھے, باہر چلے گئے تو یہ کہا وہ جہاز دیکھ کر ٹھیک ہو گئے, لیکن وہ ابھی تک بیمار ہیں. لیکن شیخ رشید انہیں معصومیت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. چلے, دوستی میں اتنا تو بھرم رکھا جاتا ہے کہ دوسرے کی برائی کو چھپایا جاتا ہے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ شیخ رشید یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ ابھی بیک فٹ پر کھیل رہے ہیں اور فرنٹ فٹ پر آ کر کھیل جائیں گے, یعنی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو شیخ صاحب کو لوگوں نے فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہوئے دیکھ رکھا ہے. ان کی پیشن گوئیاں حال ہی میں بہت ساری پیشن گوئیاں فلاپ بھی ہوئی ہیں. اس پوری گفتگو میں جو تھیوری میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وقت ہمیشہ ریت کی طرح ہوتا ہے جسے مٹھی میں بند نہیں رکھا جا سکتا, یہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اور اقتدار چیز ہی ایسی ہے کہ آخری لمحے تک یہ یقین نہیں ہوتا کہ کوئی ان کا بال بھی بیکا کر سکتا ہے. اب مشرف صاحب کو بڑا زوم تھا کہ وہ نہیں جائیں گے, نواز شریف بھی سمجھتے رہے کہ کوئی انہیں اقتدار سے باہر نہیں نکال سکتا, اور اگر آج حکمران جماعت بھی اسی کانفیڈنس پہ نظر آتی ہے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. 1.5 سال میں خان صاحب کی حکومت مستحکم نہیں ہو سکی, اور جس تیزی سے ان کی مقبولیت کا گراف گرا ہے, خان صاحب جب الیکٹ ہوئے تھے تو ان کی مقبولیت بہت اوپر تھی, لیکن اس کے بعد سے ان کی مقبولیت میں کمی آتی جا رہی ہے. تو انہیں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ کام کرنے کا وقت ہے. اگر وہ لڑتے رہے, لڑائی کرتے رہے, جو 1.5-2 سال سے وہ لڑائی کرتے جا رہے ہیں, اور شیر رشید صاحب جیسے ان کے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر سے فرنٹ فٹ پر آ کر لڑیں گے, تو اگر یہ وقت بھی نکل گیا جو کام کرنے کا وقت ہے تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ویسے جو شیخ صاحب نے کہا آج, اس کی تردید بلکہ اس کا فوری طور پر جواب آ گیا خان صاحب کی طرف سے. آج خان صاحب نے بھی خطاب کیا, تو دیکھیے خان صاحب نے پھر کس کس کے کیسے کیسے لتے لیے. جمہوریت تو ہے ہی تب جس میں بہتر میرٹوکریسی, ان کے ادارے میرٹ کو اوپر لے کے آتے ہیں, اور جو معاشرے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلے میرٹ تباہ ہوتی ہے, اور پھر لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. اور یہ جو شارٹ کٹ سے یہ جو بادشاہت کے اندر خون سے لیڈر بنتا ہے, یا جمہوریت کے اندر جو ہماری جمہوریت کی جو کیا فلو ہے, فیملی سسٹم, ساری فیملیز پولیٹکس میں آتی ہیں, یہ تو بالکل نفی کر دیتی ہے جمہوریت کی. اگر خون کے اوپر آپ نے آنا ہے, آپ کی صرف آپ کی میرٹ یہ ہے کہ آپ ایک فیملی میں پیدا ہوئے ہیں, تو یہ تو نفی ہوگی میرٹوکریسی کی. اور اسی وجہ سے 11 سال ایک پارٹی کا چیئرمین بنا رہے, اور اس کے بعد وہ ایک تھیوری لے کے آئے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے. آپ کشتیاں جلا کے جاتے ہیں, آپ کا کوئی پلان بی نہیں ہوتا. ابھی ایک پلان بی ہوا تھا, وہ سی ہوگا, پھر زیڈ چلا جائے گا.
اب یہ وہ باتیں ہیں جو خان صاحب جب کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر ہیں، ذرا اپنے اسٹیچر سے اٹھ کے بات کریں. آپ کسی ایک جماعت کی نمائندگی نہیں کر رہے. آپ کا پولیٹیکل ٹھیک ہے، آپ کو جلسہ جلوس ہو رہا ہو تو ضرور ایسی باتیں کریں، لیکن جہاں پرائم منسٹر کو بینگ اے پرائم منسٹر بولنا چاہیے وہاں بھی اگر پولیٹیکل گفتگو کریں گے تو پھر لوگ اس پر ضرور اعتراض کرتے ہیں. اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کوئی پلان بی نہیں ہوتا، چلے وہ کہتے ہیں ایک ہی پلان ہوتا ہے، جب آگے بڑھ جاؤ تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا. تو خان صاحب نے تھیوری کس کے لیے پیش کی؟ خان صاحب کی تھیوری مولانا فضل الرحمان کے لیے، جنہوں نے پلان پر پلان بنایا، پلان اے بی سی ڈی، اسلام آباد آئے اور شرافت سے کوئی گملہ توڑے بغیر، کوئی توڑ پھوڑ کیے بغیر، کسی ادارے کے اوپر حملہ کیے بغیر، کسی کو زخمی کیے بغیر وہ واپس چلے گئے. تو مولانا فضل الرحمان اگر شرافت سے واپس چلے گئے، اب وہ کس کے کہنے پہ گئے، کس کے وعدے پر یقین کر بیٹھے، کس نے ان کو کون سا لالی پاپ دیا، لالی پاپ تھا یا نہیں تھا، کچھ اور تھا. لیکن ہاں سب کہتے ہیں کہ مولانا آپ نے غلطی کی، آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اگر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا، تو دوسرے لفظوں میں خان صاحب پھر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اگر مولانا فضل الرحمان دوبارہ آئے تو یہ سوچ کر واپس آئے کہ واپس نہیں جائیں گے. اب یہ کون سی سوچ ہے کہ پرائم منسٹر کسی کو کہہ رہے ہو کہ جناب آپ کو تو واپس جانا ہی نہیں چاہیے تھا؟ تو یعنی کوئی پلان بی سی اور ڈی نہیں ہوتا. بے شک مولانا کے پاس بھی دلیل ہوگی کہ خان صاحب نے کون سا دھرنے سے حکومت گرائی تھی اور کون سا خان صاحب ایک ہی بات پر قائم رہتے ہیں. وہ تو اپنی باتوں سے پھر جانے اور یو ٹرن لینے کو لیڈرشپ قرار دیتے ہیں. اور خان صاحب جو یہ سمجھتے ہیں نا کسی سیاسی رہنما کی اولاد کو لیڈرشپ نہیں ملنا چاہیے، تو اس کی وجہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ شاید کہتے بھی ہیں کہ خان صاحب کے چونکہ بچے باہر ہیں تو ان کو یہ توقع نہیں کہ وہ کبھی سیاست میں حصہ لیں گے، اس لیے وہ دوسروں کے بچوں کی سیاست پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. لیکن اس سب سے قطع نظر یہ کہ جہاں پہ سیاست کرنے کی ضرورت ہی نہیں، سیاسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پرائم منسٹر قوم کی رہنمائی کرے، انہیں کو ترقی کی باتیں بتائیں، انہیں کو اپنی گروتھ کی باتیں بتائیں، وہاں بھی اگر آپ صرف سیاسی باتیں کریں گے تو پھر یہ سیاسی ماحول کیسے ٹھیک ہوگا؟